خدا کے واسطے پی ایم صاحب، پرائم منسٹر صاحب، آپ کی میں جانتا ہوں نیت میں فطور ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے دیش کے سنویدھان کا سینہ مت چاک کیجئے، ورنہ ایشور آپ کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ایشور کے پاس جانا ہے۔ یو نہ پتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بونانی وشوا یو دیوانام نام دائک اوتم سم پرشنم بھونا ینت ینیا۔ اور اس دیش کے مسلمانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے بھارت کے جتنے بھی مسلمان ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، ماسٹر ہیں، علماء ہیں، سب سے کہوں گا، دانشور ہیں، گاؤں سماج کے سادھارن لوگ ہیں، اپنے اندر دل سے دعا کیجئے کہ اللہ اس قوم کو متحد رکھ۔ اتحاد اس قوم کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے، کوئی کسی کی پبلسٹی ہوتی ہے تو چینل پہ جا کر بول دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو جمع ہونے والے وہ پاگل دیوانہ ہے۔ قوم کو بانٹنے کا کام مت کیجیے، خدا کے واسطے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیے۔ آپ کے پاس دنیا کی کیا، پورے برہمانڈ کی سب سے بہترین سسٹم اور نظام قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ اس سے بہتر سسٹم قیامت تک آج تک نہ پیدا ہوا اور نہ پیدا ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی انتم مہرشی تھے۔ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ آخری نبی تھے، جو پیغام ہے سلسلہ نبوت کو ایک دم بالکل مہر لگا دیا گیا ہے۔ اب کوئی دوسرا نبی اور رسول کوئی شریعت نہیں آنے والی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی اس پر عمل کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گول مول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو دو ٹوک لفظوں میں بولو، یو آر ظالم، تم ظالم ہو، بھلے ہی دنیا کی کتنی باطل طاقتیں مٹانے پہ تلی ہو۔ کہ اگر میں مر جاؤں، جنگ میں وہ مر گیا، حالت اپنی ہی عقیدے پر مرا، یہودیت پر مرا وہ، لیکن اس کی ایک وصیت تھی کہ میرے 7 باغات ہیں، یہ محمد کو الاٹ ہوگی میرے مرنے کے بعد۔ محمد رسول اللہ کے حصے میں وہ باغات آئے تو محمد رسول اللہ نے فوراً وہ 7 کے 7 باغات غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مند لوگوں کے لیے وقف کر دیا کہ لے جاؤ، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، استفادہ کر سکتا ہے۔ بیرکیٹ، یہ وقف ہے۔ آپ کوئی بھی سامان، زمین آپ نے وقف کر دی، مدرسے میں زمین دے دی آپ نے، مسجد بنوا دی، یتیم خانہ بنوا دیا یا کوئی مکتب بنوا دیا، آپ مر کر چلے جائیں گے، آپ کو قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسری چیز ہے علم ينتفع به۔ آپ ایسا گیان چھوڑ کر گئے، آپ ایک ایسی کتاب لکھ کر گئے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب تک وہ کتاب سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، پڑھیں گے، تو ثواب اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، بھلے ہی آپ کی موت ہو چکی ہو۔ یا آپ نے کوئی حافظ قرآن بنوا دیا، جیسے یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے میں بچے پڑھتے، آپ نے یہ کہا کہ مولانا صاحب، معتمم صاحب، جو بچہ حفظ کر رہا ہے ان میں سے ایک بچہ مجھے دے دیجئے، اس کا جو بھی خرچ ہے، تینوں ٹائم کا کھانا اور اس کے کپڑے، سب چیز، اس کی پوری پرورش، 3 سال یا 2 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے بچہ، تو 2 سال یا 3 سال تک آپ اس کا سب کچھ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ تو وہ بچہ حافظ بنے گا تو حافظ بننے کا ثواب آپ کو ہوگا، بھلے ہی آپ مر کر چلے جائیں۔ وہ بچہ کسی اور کو حافظ بنائے گا، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ سلسلہ جہاں تک چلتا رہے گا وہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں، ایسی چیز۔ تیسری چیز کیا ہے، میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں چونکہ مجھے ابھی سیرت نبی پر آنا ہے، تقابل ادیان کے تعلق سے بات کرنی ہے، چونکہ یہ مبارک مہینہ بہت اہم ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ 1498 سال پہلے ایک بہت بڑی خوشخبری ملی تھی اس پوری دنیا کے مانو جاتی کو، میں اس تعلق سے بھی بات کروں گا۔ تو تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، یا آپ اولاد نیک چھوڑ کر کے گئے، آپ کی اولاد آپ نے اس کو نیک بنایا،
اور نیک بنانے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، پہلا راستہ اسٹیپ یہ ہے، یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور چائلڈ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک کانسیپٹ۔ آپ اپنے بچے کو پڑھائیے، عقیدہ سمجھائیے، مکتب میں بھیجیے، مدرسے میں بھیجیے، حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے ان کو، اور بھی چیزیں آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن بنائیے آپ ان کو دیندار بنائیے، نیک بنائیے۔ آپ کی اولاد اگر نیک ہوگی، آپ مر کر چلے جائیں گے، لیکن جب بھی نماز پڑھے گا، وہ ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے، تو آپ کو ایصال ثواب کرے گا۔ اور ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر کوئی شرابی بھی قرآن پڑھ کر کسی کو ایصال ثواب کرتا تو بیچ میں کہیں چیکنگ نہیں ہوتی، حضرت جبرائیل یا کوئی فرشتہ نہیں کہتے کہ ذرا دکھاؤ یہ ثواب کہاں سے آ رہی، یہ نیکی کہاں سے ٹرانسفر ہوئی۔ اگر کوئی گنہگار آدمی بھی، اگر کوئی کمبخت آدمی بھی اگر ثواب نیکی یعنی کچھ پڑھ کر کسی کے نام کے لیے کسی کی روح کو پہنچاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ پہنچتا ہے، وہ نیکی اس تک پہنچتی ہے اور اس کی مغفرت کی جاتی۔ اگر وہ مغفرت شدہ ہے، مغفرت ہو چکی، تو ان کے درجات بلند کیے جاتے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس لائق بنائیں کہ تاکہ مرنے کے بعد وہ بچے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اور ولد صالح یدعو لہ، یا ایسا ہے کہ آپ ماسٹر بنانا چاہتے ہیں بچوں کو، بنائیے۔ اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کسی بھی چیز کو جو جائز ہے منع نہیں کرتا۔ آپ اپنے بچے کو ماسٹر بنائیے، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنے بچے کو کچھ بھی بنائیے، لیکن یہ ہے کہ نیک ضرور بنائیے۔ نماز سکھا دیجئے، دین کے عقیدے سکھا دیجئے، موٹے موٹے جو مسائل ہیں وہ سب سے ان کو روشناس کرا دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ باتیں کس نے بتائی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیو، یہ جو مہینہ ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ، اس میں 1498 سال پہلے ہمارے بھارت سے تقریباً 10 ہزار کلومیٹر دور، 8000 kilometers away from here and to Makkah, that is located in Saudi Arabia، جزیرۃ العرب، سعودی عرب میں شہر مکہ میں 22 اپریل 571 عیسوی کو ہندوستانی ٹائم کے مطابق سوموار کا دن تھا 6:50 پر، اور عرب کے ٹائم کے حساب سے 4:20 پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوتا ہے۔ آپ پیدا ہوئے اسی مبارک مہینے میں۔ تاریخ میں تھوڑے سے اختلافات ہیں، زیادہ نہیں، علماء کرام حضرات محدثین مفسرین بتائیں گے آپ کو، لیکن مہینہ یہی تھا۔ اسی لیے میں تاریخ متعین نہیں کرتا، میں مہینہ بتا رہا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ Why Allah sent the last messenger to teach the people? Why? اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ سے پہلے بھی سوا لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ سوال کرتے۔ ابھی 20 تاریخ میں احمد نگر مہاراشٹرا شریڈی جسٹ قریب ہے، وہاں سے پروگرام تھا۔ ایک چیئرمین تھے، سناتن دھرم ان کا تھا، اور انہوں نے مجھ سے ایک پرچے میں لکھ کر سوال کیا کہ مولانا آپ کے محمد ریسپیکٹ پیس بی اپون ہم، یہ سب جملے لکھے، اور انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی جیونی کو آج کے زمانے میں اگر اپنایا جائے تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ محمد تو بہت پرانے تھے، آپ کے 1450 سال، 1458 سال پہلے ان کو نبوت دی گئی تھی۔ آج کے زمانے میں اگر سماج کو ترقی کرنا ہے تو اس نے اپنے اوپینین بتائے
کہ آج ماڈرن زمانے کو اپنانا ہوگا. آپ کے محمد کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق انہوں نے اپنی سوچ بتائی کہ اگر چلا جائے تو قوم اور سماج کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کہ آپ کی یہ سوچ اور آپ کی اوپینین جو ہے یہ صرف ایک سوچ کے آدھار پر ہے، ریسرچ کے آدھار پر نہیں. ہم نے کہا پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہمارے نبی آخری نبی، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور ہمارے نبی کی زندگی میں تمام دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دنیا کے انسانوں محمد کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے. اور یہ سسٹم، یہ نظام صرف قرآن میں نہیں ہے. شریمد بھگوت گیتا کے ایک شلوک جو بہت فیمس ہے، یدا یدا ہی دھرمس گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم. جب زمین پر برائی ہوتی ہے، جب زمین پر کوئی کسی غریب پر ظلم کرتا ہے، جب اس زمین کے اوپر کوئی اللہ کے ایشور کے بندوں کو پریشان کرتا ہے، جب کوئی زمین پر اپنے پاور کا غلط استعمال کرتا ہے، جب زمین پر کوئی ادیوگ پتی کسی غریب کے اوپر رشوت کی تھیلیاں کھول کر ظلم ستم کروایا جاتا ہے، جب اس زمین کے اوپر اچھائیوں کا ہنن ہوتا ہے، جب اس زمین پر بلڈوزر کے ذریعے سے غریبوں کے گھر توڑ دیے جاتے، جب اس زمین کے اوپر ایک خاص سمودائے کے مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا جاتا، جب اس زمین کے اوپر ٹوپی اور داڑھی کے نام پر ڈنڈے مارے جاتے، جب اس زمین کے اوپر غریب 75 سال کے بوڑھوں کو ٹرین میں داڑھی پکڑ پکڑ کر تھپڑ مار کر ان کے آنکھ کو پھلا دیا جاتا، جب ایسا ظلم ہوتا ہے تو سنو، شریمد بھگوت گیتا کہتا ہے یدا یدا ہی دھرمس گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم. یاد رکھو دنیا کے ظالموں، دنیا کے فرعون کے اولادوں، اگر رب نے ایشور نے تمہیں طاقت دی ہے تو غریب مظلوم غریب کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں، ایک خاص سمودائے کے مسجد مساجد اور ان کی عبادت گاہوں کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ انصاف کرو، انصاف کرو. ورنہ رب کے پاس ایک ایسا بلڈوزر ہے، اگر رب نے اس کو اجازت دی تو پوری دنیا کا بلڈوزر ایک طرف اور رب کا بلڈوزر ایک طرف. اٹھائیے جب رب ذوالجلال نے اس بلڈوزر کی طاقت کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین. حضرت جبرائیل کو اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنی طاقت دی، ان کا ایک پر پوری دنیا 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو اللہ نے 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اس زمین کو بنایا ہے، جبرائیل کو اتنی طاقت دی ہے اگر وہ ایک پر کے ذریعے چاہے تو اس پوری زمین کو پلٹ سکتا ہے. رب کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن کبھی بھی اسلام نے یا کبھی بھی محمد الرسول اللہ نے طاقت ہونے کے باوجود بھی اس کا مس یوز نہیں کیا. جب ضرورت پڑی تو استعمال کیا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ رب نے قسم کھائی استعمال نہیں کیا ہے اس طاقت کا، تو قوم لوط کا انجام دیکھ لو. جب اس قوم نے بغاوت کی، اس قوم نے نافرمانی کی، اس قوم نے اپنی نبی کے خلاف وہ بغاوت پر اتر آئے، تو رب ذوالجلال نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ جبرائیل اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو. جبرائیل امین آتے ہیں اور اس قوم لوط کی بستی کے نیچے ایک پر کو ڈالتے ہیں، 7ویں آسمان پر لے کر جا کر پٹخ دیتے ہیں، پوری قوم فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. وہ زمین کے نیچے دب جاتی. اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا دنیا والوں کو تمہارا اگر ظلم بڑھ جائے گا، تمہاری سرکشی بڑھ جائے گی، تو میرے پاس بھی تمہارے پاس تو ڈپلیکیٹ بلڈوزر ہے، اگر اس کا بیرنگ ٹوٹ جائے
تو 5 دن تک رکھنا پڑے گا گیرج میں۔ رب کے پاس ایسا بلڈوزر ہے، ایسی طاقت ہے کہ امریکہ کے پاس بھی اس کا کوئی توڑ نہیں۔ دنیا کے پاس رب کے علاوہ کسی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو جبرائیل امین کے پاس طاقت ہے۔ اللہ کے نبی نے مس یوز نہیں کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ کو طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں وضاحت کی ہے کہ آپ کے جو خادم تھے حضرت اسامہ، ان کو زخم لگا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا، پانی پلایا۔ جب اللہ کے نبی کے 3 جگہ پر ٹارگیٹ کیا گیا تھا، ایک سر پر پتھر مارا جاتا، دوسرے نمبر پر گھٹنے پر مارا جاتا، تیسرے نمبر پر ٹخنے پر مارا جاتا، تاکہ ہڈی میں چوٹ لگے، چمڑا کٹ جائے، نس پھٹ جائے، نبی یہیں پر گر جائے۔ طائف میں 10 مکھیاؤں نے، 10 MLAs نے، 10 باطل طاقت نے آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ اللہ کے نبی چلے آئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری کی شکوہ فریاد رب سے کرتے۔ اے ربا، میں ان کے سامنے میں کیا مانگنے گیا تھا؟ میں نے ان سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، میں نے ان سے کوئی پراپرٹی کی ڈیلنگ کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، میں تو صرف کہنے گیا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، اے انسانوں، اے آدم کی اولادو، یا ایھا المسلمان نہیں کہا تھا، یا ایھا المومن نہیں کہا تھا، یا ایھا الناس کہا تھا۔ اے آدم کی اولادو، تاریخ بھی مان چکی ہے کہ زمین کے اوپر جو انسانوں کی تاریخ ہے وہ 1,00,000 سال پہلے کی نہیں، صرف 10,000 سال پہلے کی انسانوں کی تاریخ ملتی۔ انسان 10,000 سال پہلے اس دھرتی پر انسان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آدم کی اولادو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں پڑھے، انہوں نے شرابیوں کو لگا دیا، پاگل نوجوانوں کو لگا دیا جو نبی کے پاس پتھراؤ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے یہ طائف کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری رب کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، خون ٹپک رہا تھا، نالین میں خون جمع ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر رب نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، تیری طاقت کس کام کی؟ اگر آج میرے محبوب کی تو مدد نہ آیا تو تمہاری طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل امین فوراً تشریف لاتے ہیں۔ اے آقا، آپ اشارہ کرو ان طائف والوں کو، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں وہ بستی تھی، اس پورے بستی کو اس طرح پیس دیا جائے، میں پیسوں گا جیسے اناج کو چکی میں رکھ کر ان کا آٹا بنا دیا جاتا ہے۔ نبی وہاں پر اس بلڈوزر کا استعمال کر سکتے تھے نا؟ نبی وہاں پر اس طاقت کا استعمال کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ اے جبرائیل جاؤ، رب نے مجھے قرآن میں کہا ہے کہ محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ We have sent you not but as a mercy for all creatures۔ مائیکل ایچ ہارٹ، The 100 بک کا رائٹر، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کیا؟ We have sent you not اے محمد but as a mercy، ہم آپ کو نہیں بھیج رہے دنیا میں ایک عام سادھارن انسان بنا کر، but as a mercy، mercy means رحمت، but as a mercy for all creatures، for all mankind نہیں، کریچرز کس کو بولتے ہیں؟ اسکول کے بچے جلدی سمجھ جاتے، کریچرز مخلوقات کو بولتے ہیں۔ مخلوق، کریچرز۔ جب پلورل بنانا ہو تو ایس لگا دیتے، یعنی جب بہووچنم، جب جمع بنانا ہو تو انگریزی میں عموماً لفظ ایس کا استعمال ہوتا ہے، تو کریچر نہیں، کریچرز آف دا ورلڈ۔ اے نبی، آپ کو تمام مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے، جتنے بھی جانور ہیں ان کے لیے بھی you have sent down with mercy for all animals also۔ اسی لیے آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھ جاتے تھے، محمد رسول اللہ۔ جانور بھی آپ کے پاس میں اپنی شکایت اور کمپلین کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ پریشانی ہو رہی ہے۔
اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ جو ترجمہ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دا 100 بک، یہ کتاب اویلیبل ہے مارکیٹ میں، پڑھ سکتے ہیں، یہی ترجمہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رحمت بنا کر بھیجا جا رہا۔ تو اللہ کے نبی رحمت کیسے ہیں؟ اس چیئرمین صاحب کا سوال جو ہے وہ اسی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں آ رہا ہے، لیکن پہلے ہم نے ان کو یہ سمجھایا، ہم نے کہا کہ دیکھیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ تھوڑا سا فرق ہے، اور اسی تھوڑے سے میں پھر بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی مدد کے لیے، اس کو اس برائی سے نکالنے کے لیے پرانا وعدہ کیا تھا جو انسانوں نے رب سے، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، انسانوں میں سے برپا کرتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے انسانوں میں سے ہی بنائے، لیکن ہندو دھرم میں ایسا نہیں ہے۔ ہندوؤں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب کہیں پر برائی ہوتی ہے، جب کہیں پر کوئی اتیاچار ظلم ہوتا ہے تو وہ ایشور خود اپنی ذات میں تبدیلی کرتا ہے، اپنی ذات میں تبدیلی کر کے وہ انسان بن کر آتا ہے۔ اگر انسانوں کے بیچ میں ظلم ہو رہا تو انسان بن کر آتا ہے، اور اگر کہیں کسی اور پرانی کے بیچ میں کہیں پر کوئی اور ظلم ہوتا ہے، جہاں جس بھیس میں ضرورت ہوتی ہے وہ ایشور آتا ہے۔ یہاں عقیدے میں فرق ہے۔ ہم نے کہا لیکن عقیدہ تو ہے آپ کے یہاں بھی۔ ضرورت تھی راون کے سامنے میں شری وشنو کو رام کی شکل میں آنے کے لیے، تو رام کی شکل میں پیدا ہوئے آئے، رام کی شکل میں، اور راون کا وَدھ کیا، ان کے ساتھ ان کا خاتمہ کیا، یعنی ظلم کا سد باب ہوا، ظلم کا خاتمہ کیا۔ یہ عقیدہ آپ کے یہاں بھی ہے اور یہ عقیدہ ہمارے یہاں بھی، اور ہم اسی لیے کہتے کہ ہمارے جتنے بھی نبی آئے، دنیا کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے وہ مومن نکلتا ہے کہ غیر مومن نکلتا؟ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا دنیا میں آیا، اس کا جو جنم ہوتا ہے، اس کی جو پیدائش ہوتی ہے، وہ بچہ چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، کرسچن کے گھر میں پیدا ہو، وہ مومن بن کے آتا، بچہ مسلمان بن کر آتا ہے۔ دنیا کے سارے انسان جتنے بھی ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب۔ کیسے؟ دلیل ہے اس کی، آپ قرآن پڑھیے۔ اسی طرح کا ایک جلسہ اللہ نے کیا تھا، کہاں؟ عالم ارواح میں، تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا تھا، تمام روحوں کو جمع کر کے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے سب کو جمع کر کے، ہندو، مسلم، کرسچن، جین، بودھ، امریکہ، اسرائیل، جزیرۃ العرب، جتنے بھی ہیں سب، بھارت کے اندر میں سناتن، سکھ، جین، بودھ، مسٹر پرائم منسٹر، مسٹر لال بجکر، سب کی آتما، سب کی روح وہاں پر تھی۔ کہاں؟ رب کے سامنے۔ رب نے کہا الست بربکم، ایم آئی ناٹ یور گاڈ، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا وہاں پہ، سب نے کہا، مسٹم گروہم منتری نے بھی کہا تھا، مسٹر پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا، سارے لوگ، امیر، غریب، سب نے، آدم کی اولاد جتنے بھی ہیں سارے انسانوں نے کہا تھا وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ قالو، بہوچنم، جمع کا صیغہ، قالو، سب نے کہا تھا بلا، وائی ناٹ، یو آر مائی لارڈ، آپ میرے خدا ہیں، مائی، یو آر مائی، میرے، یعنی ایک ایک کے سب کے خدا ہیں آپ۔ جب وہاں خدا مان لیا، سارے روح اور آتما سب مسلمان ہو گئے۔ جب ماں کے پیٹ کے ذریعے سے، ماں کے کوکھ کے ذریعے سے دنیا کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، جسم دے کر رب بھیجتا ہے، تو وہاں جس گھر میں پیدا ہوا، اگر اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، اگر اس گھر کے اندر میں بھجن پڑھنے والا ہے، ہنومان چالیسا پڑھنے والا ہے، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے لوک اجاگر، رام دوت اتلت بلداما، گھنٹی بجاتا ہے اس گھر کے اندر، تو وہ بچہ آگے چل کر وہی رام چرتر مانس پڑھے گا۔ کسی گھر کے اندر بائبل کا اگر ورنن ہوتا ہے، بائبل پڑھا جاتا ہے، یا کسی گھر کے اندر میں یہ تالمود پڑھا جاتا ہے، کسی گھر کے اندر میں عہد جدید، عہد قدیم پڑھا جاتا ہے، کسی گھر کے اندر میں مول منترا سکھوں کا پڑھا جاتا ہے،
एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरबू नरवीरा काल मोरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी बैरके। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बच्चा जिस घर में पैदा होता है उनके माँ बाप उनको यहूदी बना देते, उनके माँ बाप उनको ईसाई बना देते। उनके माँ बाप यानी जिस कल्चर में जिस माहौल में बच्चा पैदा हुआ पला बढ़ा वो बच्चा उसी तरह बन जाता है। इससे ये साबित होता है आपके घर के अंदर अगर दीनी माहौल है तो आपका बच्चा दीनदार होगा। आपके घर के अंदर अगर टीवी और फिल्म और मोबाइल का बहुत ज़्यादा चलन है और बेसलीका बेतहजीब माहौल है आपके घर के अंदर तो आपका बच्चा बेतहजीब बेसलीका और बदतमीज़ बन सकता। अगर पेरेंट्स शराब पीते हैं, माँ या बाप में से कोई शराब का सेवन करता है, बिहार के अंदर शराब तो नहीं कोरेक्स ज़रूर मिलता, टैबलेट नेट्रावेट सोलेसन क्या क्या सूंघते नहीं मालूम, टॉयलेट में जाके पता नहीं वो भी सूंघते होंगे। कुछ नौजवान तो ऐसे हैं कि हर वक्त नशे के अंदर रहते हैं, नशे में धुत होकर। बच्चे की तरबियत माँ बाप पर डिपेंड है, बच्चे को किधर ले जाना है ये गार्जियन की जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं साफ साफ लफ्ज़ों के अंदर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे भाइयों अपने माँ बाप ध्यान दें अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए, बच्चों को सही तरबियत दीजिए। नई नस्ल है उसको जिधर लेकर जाना चाहें उधर जाए। बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है वहदानियत को कबूल करने की। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है हालत इस्लाम पर पैदा होता है, हालत इस्लाम पर पैदा होता है। फितरत अल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह तमाम इंसानों को बच्चों को अपनी फितरत पर पैदा करता है। अल्लाह की फितरत क्या है? वहदानियत, यकता, तन्हा। ये फितरत अल्लाह तबारक व ताला की है। मेरे भाइयों मेरे नौजवान साथियों, बड़ी गौर करने का मकाम है कि माँ बाप आज के ज़माने में सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं बच्चों को। इसीलिए शायद पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश, जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने किताब लिखी है, मेरे पास है, वो किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात किए, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस को कोट किया। उन्होंने लिखा मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सामास्मगमः। बच्चे को क्या करना है? दीनदार बनाना है, बच्चे को नेक बनाना है, बच्चों को कामयाब बनाना है। उन्होंने लफ्ज़ कामयाब लिखा है, दीनदार तो नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि बच्चा अगर पुरुषो वैदा महान बनाना है तो माँ की पहले जिम्मेदारी, दूसरे नंबर पर बाप की जिम्मेदारी, तीसरे नंबर पर टीचर की जिम्मेदारी। इन तीनों आदमी की मेहनत से तब एक महान पुरुषो वैदा महान इंसान बनता है। बरकत मेहनत की ज़रूरत है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने कहा कि सब के सब मुसलमान हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे आखिरी नबी इसी मुबारक महीने में आए थे। हमने कहा आपके अक़ीदा अलग है, थोड़ा सा अलग है कि परमात्मा इस ज़मीन पर आ जाता है। हमने कहा हमारे यहाँ परमात्मा तो नहीं आता, अल्लाह नहीं आता, बल्कि अल्लाह भेजता है, अपनी ताकत देकर भेजता है, अपना पैगाम देकर भेजता है और अपना मैसेज देकर भेजता है कि जाओ दुनिया के अंदर और वहाँ पर जाकर तबलीग करो। जाओ फला मोहल्ले में, फला कबीले में, वहाँ पर फला बंदा बहुत ज़्यादा सरकशी पर उतरा हुआ, वहाँ पर मेरी मुखालफत हो रही, वहाँ पर असामाजिक तत्वों से लोग जुड़े हुए, बहुत सारे तरीक़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भेजा। हमने कहा कि चेयरमैन साहब, हमारे नबी की विशेषताएं आपके किताबों में मज़कूर है। हमने कहा कि सबसे पहला नंबर पे नबी जहां पैदा हुए, नबी की पैदाइश की पूरी 2-3 सिफात को आपके ग्रंथ में बयान किया गया। मैंने मंत्र में पढ़ा था, क्या है? शंभल गराम गुखियस्स बराहमणयस्स गहातमन भवने विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल गराम, ग्राम मीन्स जगह। आपने देखा होगा आपके फॉर्म में भी कहीं लिखा होता ग्राम, सरकारी फॉर्म में। अभी आप सर्वे के लिए बहुत परेशान थे, बहुत आपने कर्मचारियों को भी पैसा दिया, आपने बहुत पैसा सीईओ को भी दिया,
ایک ایک کے والا موٹیشن کرانے کے لیے آپ کے 5-5 10-10 ہزار روپے لیے گئے، آپ کو الو بنایا گیا، 3 مہینے کے بعد 3 مہینے تک کے لیے اس کو استھگت کر دیا گیا۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جو پیپر ہے آپ اس کو سبمٹ کیجئے، آپ کی زمین کہیں نہیں جائے گی، زمین اس کی ختم ہوگی جس کی زمین نہیں ہے، ڈنڈے کے زور پر زمین پر قبضہ، پیپر کسی اور کے پاس ہے یا کسی اور کی ہے۔ ایک آدمی آ کے بولتا ہے مولانا میرے پاس ایک بھی پیپر نہیں، نہ کیوالا ہے، نہ خطیان ہے، نہ رسید ہے، کچھ ہے ہی نہیں، لیکن زمین ہماری ہے، اس لیے کہ باپ دادا سے چلتی بھی آ رہی ہے۔ ہم نے کہا قبضہ بھی آپ ہی کیا ہے؟ بولا ہاں قبضہ بھی ہمارا ہی۔ ہم نے کہا پریشان مت ہوئیے، وہ امین آپ کے اس پلاٹ میں پہنچے گا اور پوچھے گا کہ بھئی زمین کس کی ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھئی زمین تو ہماری ہے، زمین آپ کی، سب کچھ آپ کی، وہ خود آپ کو سب کچھ نکال کر کے دے گا۔ اس لیے بہت زیادہ پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس